میں نے کہا اولاد آئے گی، بیٹے آئیں گے، بیوی آئے گی، آپ کو بلا کے لے جائے گی۔ میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں، آپ پڑھیں بیٹھ کے یہاں مسجد میں۔ اور وہ کہنے لگا، اس نے بعد میں پتا چلا وہ تو آپ ڈھونڈتا پھر رہا ہے، اور اس کے ساتھ بہت زبردست گھر والے محبت کر رہے، پیار کر رہے۔ اب کوئی نہیں کہتا مکان لکھ دیں، اس کے ساتھ محبتیں ہیں، پیار ہے۔ تو آپ نے اسے کیا بتایا تھا؟ میں کالج جا رہا تھا تو ہم سٹوڈنٹ تھے، کبھی بس پہ سفر ہوتا، کبھی کوچ پہ بھی ہو جاتا تھا۔ کوچ پہ سفر ہوا، ایک بڑی سی مونچھوں والا ایک بندہ، کاٹن پہنے ہوئے، اور سر پہ وہ خاص قسم کی پگڑی کا ایک انداز ہوتا ہے، جو پگڑی اس کے بتا رہی ہے کہ خیال کرنا، مجھے ہاتھ مت لگانا، میرے دور رہنا ذرا۔ پگڑی کا انداز ہوتا ہے نا خاص، وہ باندھے ہوئے بیٹھا۔ اب ہم دو سٹوڈنٹ تھے، تو اب میرے مزاج میں چھیڑ چھاڑ شروع سے، جگہ وہی پڑی تھی، سیٹ نمبر جو دیکھا تو دیکھا وہی ہے، اسی کے ساتھ وہ کہے تو بیٹھ، اور میں کہوں، وہ کہے تو بیٹھ، تو بیٹھ، تارک تو بیٹھ، ہاں اس کے ساتھ تو بیٹھے، مجھے آلے دنال تو بیٹھ۔ ڈرانا بندہ، لمبا قد، ایسے۔ خیر میں بیٹھ گیا۔ بیٹھنے کے بعد جب گاڑی چل پڑی تو میں نے ایسے ہاتھ آگے بڑھایا، میں نے کہا السلام علیکم۔ اس نے تھوڑا سا ایسے، یعنی ایسے، مجھے دیکھا نہیں، ایسے پھر کے نہیں دیکھا، ایسے کر کے علیہ السلام، ایسے تھوڑا سا ایسے ہاتھ۔ میں کہا آپ تو ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں، اور تینوں میں بیمار نظر آتا ہوں؟ جواب ہی بڑا اوکھا دیا مجھے کہ بندہ جواب سنتے ہی لرز جائے۔ نہیں، میں نے کہا آپ کی آنکھوں کی چمک، آپ کے چہرے کی، اور سب سے بہترین چیز جو مجھے لگی، آپ کی مونچھیں لگی ہیں، بڑی زبردست مونچھیں ہیں۔ پہلا مولوی ہے تو کہہ رہے ہیں، ہماری دوستی لگ گئی۔ میں نے کہا میرے مرشد ہیں، انہوں نے ایک تحفہ دیا ہے، کہیں تو آپ کو دے دوں؟ کہہ رہے ہاں، اسی پیرانوں منڑا لے ہیں۔ میں نے ایک وظیفہ تھا، چھوٹا سا ایک لفظ تھا، اس کا فائدہ بتایا، بتاتا رہا۔ کوئی میں نے 10-12 منٹ کے گیم کی ہوگی، یہ 10-12 منٹ کی گیم ہے، 10-12 منٹ۔ 10-12 منٹ کے بعد اس کا اندر ابلا کھلا، اور وہ سارا میری طرف ہو کے بیٹھ، اور ساتھ والا میرا کلاس والو دیکھ، طارق نے 1 منٹ میں گیم کہاں سے کہاں پہنچا دی، 1 منٹ میں سارا مجھے دیکھ رہا، اور میری طرف ہو کے بیٹھا۔ پھر اس نے اپنی زندگی کے غم سنائے، کہنے لگے لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں، ہیبت کرتے ہیں، میں بڑی بڑی پنچایتوں میں بیٹھا ہوں، منٹ میں فیصلے کر لیتا ہوں، پر میرا ایک فیصلہ نہیں ہو رہا۔ اور پھر اپنی جو بیوی کا غم سنایا، اور بیوی نے اولاد کی جو تربیت کی، اور کہا کہ بیوی کہتی ہے جا کے باپ تمہارا ہے، اس کو گالیاں دو، اس کو لانتے دو، اور اس کو یہ چیز مار کے آؤ۔ کہنے لگا بیوی کو میں نے جتنا میں نے مارا ہے کسی نے نہیں مارا ہوگا، میں بہت لڑاکا آدمی ہوں، لیکن وہی ہے ٹیڑھی پسلی کو میں سیدھا نہیں کر سکا، اور بعد میں مجھے احساس ہوا کہ میں نے غلطی کی تھی۔ آج بیوی میرے خلاف ہے، اولاد میرے خلاف ہے، اور سب سے پہلے میں نے یہ لفظ اس سے سنا تھا کیونکہ بیوی کی یونین بن گئی ہے۔ میں نے کہا یونین سے مراد کہہ رہے جب اکیلی ہوتی ہے ہاتھ آ جاتی ہے، ہاتھ آ جاتی ہے، جب اس کی اولاد ہو جاتی ہے پھر اس کی یونین ہوتی ہے۔ کہنے لگے آپ اس کی یونین ہے۔ ایسا ہم اس کا کہ اس کے آنسو آ رہے تھے، اور وہ پی رہا تھا، باہر نہیں نکلنے دے رہا تھا، اپنے اعصاب کو اس نے مضبوط رکھا ہوا تھا، پر وہ اندر سے ٹوٹ گیا تھا، اس کا پتھر موم بن گیا تھا، اس کی موم پگھل پڑی تھی، اور وہ ایک ایسے ہاں کہ کہہ رہا تھا کہ لوگوں مجھ سے بڑا مظلوم دنیا میں کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا بے سہارا دنیا میں کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا بے آسرا دنیا میں کوئی نہیں ہے، کہ مجھے کوئی مدد کرے، مجھے کوئی سہارا دے، اور میرے گھر کے غم کو، بیوی اور اولاد کے غم کو کوئی بندہ شیئر کر لے، ٹال دے، میری بیوی میرے دوست بن جائے، میری اولاد فرما بردار آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ اس کے پاس کوئی سامان نہیں تھا، اس کے پاس کوئی سہارا نہیں تھا۔ یہ کہنے لگا کہ آپ کا پتہ، میں نے کہا کلاس فلاں ہے، رول نمبر یہ ہے۔ میرا پتہ یہ تھا، میری کلاس یہ ہے، فلاں نمبر یہ ہے، اور رول نمبر یہ ہے میرا، اور فلاں کالج میں پڑھتا ہوں، بس یہ میرا پتہ ہے۔ اس کے بعد وہ نہیں ملا، مجھے نہیں ملا، لیکن اس کے غم اور اس کا درد کی کیفیت بتا رہی تھی۔ وہ دنیا کا بے سہارا انسان ہے، جو کہ ہیبت کے اعتبار سے بہت زبردست ہے، لیکن وہ دنیا میں ٹوٹا ہوا ہے، اندر سے بکھرا ہوا ہے۔
آباد گیا تو وہاں ایک صاحب سے ملنے کے لیے انہوں نے کہا جی مسجد میں گئے ہیں. میں مسجد میں جا کے بیٹھ گیا، وہ مسجد میں تھے نہیں. میں نے گھڑی دیکھی، میں نے کہا نماز کا ہے، چلو نماز پڑھتا جاؤں، جماعت مل جائے گی. ایک دو احباب اور بھی تھے. ایک صاحب کو دیکھا، اس کی شکل ایسے دیکھی، بڑا پریشان حال. مسجد کے وضو خانے کے ساتھ ایک جگہ تھی جہاں بچے قرآن پاک پڑھتے تھے محلے کے نا، صبح شام آتے تھے، وہاں بیٹھا ہوا ہے. سب پتہ نہیں میرے دل میں کیا بات. پھر وہی چھیڑ چھاڑ والی کہانی. میں جا کے بیٹھ گیا، میں نے کہا خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہے؟ کرے ہاں. کیوں بیٹھے ہیں؟ بس کوئی پریشانی ہے. میں نے کیا ہوا؟ مجھے کہنے لگا میری بیوی نے اور اولاد نے مجھے جوتے مار کے دھکے دے کے گھر سے نکال دیا. کیوں؟ کہہ رہے میں فلاں محکمے میں جاب کرتا تھا اور یہاں میرا گھر ہے، بڑی مشکل سے میں نے 10 مرلے کا گھر بنایا، 5 مرلے کا گھر بنایا. اب وہ کہتے ہیں اس گھر کو بیچ میں بزنس کرا اور میں پہلے اپنی ساری جمع پوچھی اپنی اولاد کو، بیوی کو دے چکا ہوں اور وہ ختم. اب آخری رہس ہے کہ یہ سہارا باقی ہے یا میری پینشن آتی ہے اور میں ان پہ خرچ کرتا ہوں. اب مجھے مارا ہے انہوں نے اور مار کے مجھے دھکے دے کے نکال دیا ہے کہ اس گھر کو ہمارے نام کر بیچ اور اس گھر کو ہم کھائیں بزنس کے نام. میں کیا کروں؟ اور اللہ کے سامنے پتہ نہیں کیا، جیسے عورتیں بین نہیں کرتی ایسی بین کر رہا تھا اور رو رہا تھا اور رو رہا تھا کہ اور ایک بات کہہ رہا تھا کہ میں تلاگنگ کا فلاں کا رہنے والا تھا. کوئی گاؤں کا نام تھا تلاگنگ، مجھے یاد ہے، چکوال کے ساتھ تلاگنگ ہے. میں وہاں کا رہنے والا تھا، میں غریب تھا، میں نے مزدوری کر کے جاب کر کے یہ مکان بنایا تھا. اور ایک بیٹا میرا ایسا تھا جس کو ٹی بی ہو گئی تھی، اس کو اٹھا کے میں پھرا تھا، فلاں بیماری تھی، ایسے تھا. میں نے بیوی کو ہر زندگی دی، اب میرا وقت آیا ہے اور میں بے سہارا ہو گیا ہوں. وہ مجھے گھر سے نکال دیا گیا. میں نے اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ کو گھر سے خود بلا کے لے جائیں گے. میں نے جب ایسے کہا نا، مجھے ایسے دیکھا، کہہ رہے کیا مطلب؟ میں نے کہا اولاد آئے گی، بیٹے آئیں گے، بیوی آئے گی، آپ کو بلا کے لے جائے گی. میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں، آپ پڑھے بیٹھ کے یہاں مسجد میں، آپ کو ساتھ لے جائیں گے اور آپ کی عزت ہوگی، آپ کا وقار ہوگا. اچھا اسی بات میں ہو رہی تھی، وہ صاحب بھی آ گئے جن سے میں ملنے گیا تھا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کالج فیلو ہیں، اسلام آباد میں رہتے ہیں. میں نے اصل میں انہیں ملنے جانا تھا، ابھی بھی وہ زندہ ہیں، کالج میں اکٹھے پڑھتے تھے اور پھر ایک ہی کمرے میں رہتے تھے. باتیں بتاتے ہیں والد صاحب کی. تو میں نے اصل میں انہیں اکٹھا جا کے ہم نے ملنا تھا. تو وہ بھی آ گیا، مجھے کہنے لگا چلیں. میں کہ ٹھہرو، ایک بابے سے ملنے جا رہے ہیں، پہلے اس بابے کی کہانی ٹھیک کر لیں. تو میں نے اسے ایک وظیفہ لکھ کے دیا. میں نے کہا یہ وظیفہ آپ پڑھیں اور آپ انشاءاللہ بیٹھے بیٹھے یہیں پڑھیں، عشاء ہو جائے نا یہیں رہیں، یہیں کہیں لیٹ جائیے گا. موسم گرمی کا تھا، میں نے کہا کچھ نہیں ہوگا، آپ صبح ہو جائے یہیں رہیے گا، اب پریشان نہ ہونا، اس وظیفے کو نہ چھوڑیے گا. انشاءاللہ وکفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا. میں ایک بات بتاؤں آپ کو، خالی برتن خالی بھانڈا ہوں، اس کریم کے نام کی لاج رکھ لیتا ہوں. وہ میرے اپنے نام کی لاج رکھ لیتا ہے، میں اسی پہ بھروسہ کر بیٹھتا ہوں اور اپنے نام کی وہ لاج رکھ لیتا ہے اور وہ کام لوگوں کے ہو جاتے ہیں. نام جو اس کا ہوا. دوسرے لفظوں میں لوگ میرے دروازے پہ آتے ہیں، میرا در خالی ہے، اس کا در بھرا ہوا ہے، میں اپنے خالی در سے اس کے بھرے در پہ بھیج دیتا ہوں. اور ویسا کریم ہے، اپنے نام کی لاج رکھتا ہے اور اپنے بھرے در سے بھرا بھیج دیتا ہے، بھرے در سے بھرا بھیج دیتا ہے. تو میرا در تو ویسے ہی خالی تھا، میرا در تو ویسے ہی خالی تھا. خیر وہ پڑھتا رہا. اچھا وہ صاحب جو تھے جن سے ملنا تھا، وہ اسی مسجد کے نمازی تھے، ان کا گھر قریب تھا، وہ دن کی 1-2 نمازیں وہیں پڑھ لیتے تھے. ہم چلے گئے، میں اپنے چچا سے ملا، اسے باتیں خیر کرتے کرتے ایک دفعہ کی بات ہے، کوئی 5-6-7 مہینے کم و بیش کچھ عرصہ گزرا. وہ صاحب مجھے ملنے آئے، جو صاحب جن کو لے کے میں نے اپنے چچا سے ملنا تھا، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کلاس فیلو سے. تو میں نے ایسے کہا، میں نے کہا وہ چاچے کا کیا حال ہے جس کو گھر سے اولاد نے نکال دیا تھا؟ مجھے کہنے لگا آپ پوچھیں نہیں، اس سے خود ملیں جو آپ کو کہانی سناتا ہے، وہ تو آپ کو ڈھونڈتا پھر رہا ہے. اسے بعد میں پتا چلا ہے کہ آپ جو ہے وہ ابکری والے ہیں، اور وہ کہنے لگا اس نے بعد میں پتا چلا وہ تو آپ ڈھونڈتا پھر رہا ہے اور اس کے ساتھ بہت زبردست گھر والے محبت کر رہے، پیار کر رہے. اب کوئی نہیں کہتا مکان لکھ دیں، اس کے ساتھ محبتیں ہیں، پیار ہے. آپ نے اسے کیا بتایا تھا؟ میں نے تو ایک قرآن پاک کی دعا تھی، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. بس اصل میں بات یہ ہے، اس کے اندر اس وقت چونکہ درد تھا، ساری عمر کی کمائی اولاد تھی،
ساری عمر کا الگ کمائی گھر تھا، وہ درد تھا اور اس نے درد سے پڑھا، اور رب کو درد مطلوب ہے، الفاظ مطلوب نہیں ہے۔ ایک ہے الفاظ، ایک ہے درد۔ الفاظ میں برکت ہے، طاقت ہے، میں الفاظ کا انکار نہیں کرتا، لیکن اگر الفاظ کے ساتھ درد ہو پھر وہ الفاظ تیر بن جاتے ہیں اور جا کے نشانے پہ لگتے ہیں، اور جس کو کہتے ہیں کہ تیرے نظر کا یہ اثر جس کو لگا شکار ہے۔ وہ طاقتور چیز ہے جو 7 نسلوں کو کھلاتی بھی ہے، پلاتی بھی ہے، سکون کی نیند سلاتی بھی ہے، اچھا لباس پہناتی بھی ہے، عزتوں کے تاج سر پہ رکھواتی بھی۔ نوری لقمہ اپنی زندگی کی ضرورت بنا لیں، پھر کیا ہوگا؟ سورۃ فاتحہ کی آیات 7 ہیں۔ اللہ 7 آسمان اور 7 زمین کی جتنی بھی برکات ہیں، برکات من السماوات والارض، اللہ 7 آسمان اور 7 زمین کی ساری برکات اس کو عطا کر دے گا، اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ بندہ کتنا مالدار ہے، روحانیت کی طاقت اور روحانیت میں کتنا آگے ہے، کوئی پہچان بھی نہیں سکے گا کہ روحانیت میں یہ بندہ کتنا آگے ہے اور کتنا آگے سے آگے بڑھ گیا ہے، کسی کو علم بھی نہیں ہوگا۔ نوری لقمہ اپنی زندگی کی مجبوری بنا لے اور نوری لقمہ اپنی زندگی کی ضرورت بنا لے، پھر دیکھیں کمالات۔ کیوں؟ فرمایا جو سارے قرآن میں ہے، جو سارے قرآن میں ہے، جو سارے قرآن میں ہے، آنکھیں کھل جائیں۔ یہ سورۃ فاتحہ نماز کھانے کے دوران پڑھنے والا یہ اہل نظر میں ہے، اس کی نظر وسیع ہو جاتی ہے، یہ اہل کشف ہوتے ہیں، ان کی دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، یہ فرشتوں کو دیکھتے ہیں، یہ انسانوں کے دلوں میں جھانک لیتے ہیں، یہ کائنات کے راز پڑھ لیتے ہیں، کائنات کے راز پڑھ لیتے ہیں۔ کہ اللہ پاک ان کے سامنے جنات آنکھوں سے دکھاتا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ اللہ قبر کے راز بھی ان کے اوپر کھول دیتا ہے۔ نوری لقمے کا اثر یہ ہے دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ یہ نور لقمے کی تاثیر ہے۔ چہرے کی آنکھیں تو سب کے پاس ہیں، دل کی آنکھیں سب کے پاس نہیں، دل کی آنکھیں سب کے پاس نہیں، چہرے کی آنکھیں سب کے پاس ہیں، دل کی آنکھیں سب کے پاس نہیں۔ نوری لقمے کی یہ تاثیر ہے کہ دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور دل کی دنیا آباد اور دل کی دنیا شاد اور دل کا وہ بندہ بامراد بن جاتا ہے جو نوری لقمے اپنی زندگی میں شامل کرتا ہے۔ اور نوری لقمے سورۃ فاتحہ، اور کتنی بار؟ اچھا، یہ سورۃ فاتحہ بیماریوں کا علاج۔ صحابہ کرام فرماتے ہم جا رہے تھے، کوئی ایک سردار تھا، اس کو بچھو نے کاٹ لیا اور اس کو چیخ رہا تھا بیچارہ، فرمایا سانپ کا کاٹا سوئے، بچھو کا کاٹا روئے۔ میرے پاس ایک سانپ کا کاٹا آیا تھا، غنودگی میں تھا، بہت غنودگی میں سے سوتا تھا، اور میں نے کہا اس کو سونے نہ دے، خیال نہ کیا انہوں نے، ادھر سے ہٹا تو بندہ ختم ہو گیا، سانپ کا کاٹا۔ ہمارے ایک والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہوئے ملک عبد الرحمن ڈوڈی، وہ لائے تھے، تو کہنے لگے اس بچھو کے کاٹے کا علاج صحابہ کرام نے 7 بار سورۃ فاتحہ پڑھ کے اس پہ دم کر اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ اور میں جب سورۃ فاتحہ عرشوں سے زمین پہ آئی، نازل ہوئی، ایک گونج اٹھی، ایک آواز آئی، اور میں اللہ سے آج وہ چیز زمانے پہ زمین پہ نازل کی ہے جو اس سے پہلے کبھی آئی نہیں تھی اور جو اس کے بعد کبھی آئے گی نہیں۔ اس سے پہلے کبھی آئی نہیں تھی، اس کے بعد کبھی آئے گی۔ اور جب سورۃ فاتحہ نازل ہوئی، شیطان رویا، پیٹا، اپنا سر پہ راکھ ڈالی اور اتنا شور کیا کہ کاش کہ یہ سورۃ فاتحہ آئی ہے، اور اگر آئی ہے تو واپس چلی جائے، اگر واپس نہیں گئی تو کسی کی زبان پہ نہ جائے، یعنی کوئی اس کو پڑھ نہ سکے، اگر پڑھے تو اس کا یقین نہ ملے۔ یقین سے پڑھنے والے کی دنیا بھی، آخرت بھی، رزق بھی، عزت بھی، صحت بھی، تونگری بھی، بادشاہت بھی، خوشیاں خوشحالیاں بھی یقین سے پڑھنے والے کو ملتی ہیں۔ اور اس لیے
آج بھی شیطان سورت فاتحہ سے لرزتا ہے کہ سورت فاتحہ پڑھنے سے جنات اور شیاطین ایسے دور ہوتے ہیں، ایسے کہ میلوں دور چلے جاتے ہیں اور اس بندے سے خوف زدہ ہوتے ہیں جو سورت فاتحہ پڑھتا ہے۔ کھانے کے دوران اس کی حکمت کیا ہے؟ انسان کھانے کے دوران مشغول ہوتا ہے، کھانے کی لذتوں میں کھویا ہوا ہوتا ہے، اور اگر بھوک بہت زیادہ ہو بھوک بہت زیادہ ہو تو پھر تو ہوش نہیں ہوتا، پھر ہوش ہی نہیں ہوتا اگر بھوک بہت زیادہ ہو۔ اب اسی دوران جس طرح سنے غور سے، بڑی میں عجیب بات بتا رہا ہوں، حضرت امام جعفر صادق سلام اللہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اللہ کے ولی تھے، ولایت کے تاجدار تھے، سرداروں کے سردار تھے، اولیاء کے سردار تھے۔ میں بازار میں جاتے تھے، جا کے پھر واپس آ جاتے تھے، پھر جاتے کچھ نہیں خریدتے تھے۔ کسی نے پوچھا اب کیوں جاتے ہیں؟ فرمایا 2 وعدے لینے، کیا میں جا کے بازار میں ہر بندے کو سلام کرتا ہوں، وہ سلام کا جواب دیتے ہیں، اور کیا پتا کسی کے سلام کا جواب ایسا ہو جو اللہ کے ہاں مقبول بھی ہو، محبوب بھی ہو۔ اور پھر فرمایا بازار میں جاتا ہوں اور جا کے بازار میں جاتا ہوں اور جا کے بازار کی دعا پڑھتا ہوں۔ فرمایا جو چوتھا کلمہ گھر میں پڑھے گا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، اور جو بازار میں پڑھے گا کتنے نیکیاں ملیں گی؟ 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی۔ فرمایا میں 10 لاکھ نیکیاں کمانے کے لیے جاتا ہوں۔ آل رسول کی محبتیں، عبادتوں کا حرص دیکھیں، ہمیں مال کا حرص، انہیں اعمال کا حرص۔ وہی دعا، وہی چوتھا کلمہ گھر میں پڑھیں 10 نیکی ہیں، بازار میں پڑھیں کیونکہ وہ ہر بندہ مشغول ہے، دنیا میں، مال میں، چیزوں میں، بھاؤ تاؤ میں لگا ہوا ہے، وہی بازار میں پڑھیں تو 10 لاکھ نیکیاں۔ اسی طرح کھانے کے دوران جب لذت ہے، کھانے کے دوران ذائقہ ہے، اور کھانے کے دوران لذت اور ذائقے میں اگر کوئی بندہ سورت فاتحہ پڑھ لے تو اللہ کہتا ہے تو ان لذتوں میں مجھے نہ بھولا، ان کھانے کی چیزوں میں مجھے نہ بھولا، ان ساری کیفیتوں میں مجھے نہ بھولا۔ اللہ خوش ہوتا ہے، اور پھر اللہ جل شانہ اسے 7 آسمان اور 7 زمین کی برکتیں حوالے کر دیتا ہے، اور جس کے پاس 7 آسمان 7 زمین کی برکتیں ہوں، یہ ساری عبادتیں کھانے کے دوران کوئی معنی نہیں رکھتی، پھر ایسی سمیٹ کے اللہ کائنات کو اسے دے دیتا ہے۔ نوری لقمے کی تلاش کریں، نوری لقمہ زندگی میں لے آئیں، بڑی خوشحال زندگی گزرے گی، بہت لاجواب زندگی گزرے گی۔ 7 دفعہ سورت فاتحہ سے قرضے اتر جاتے ہیں، 7 دفعہ سورت فاتحہ سے بیٹے مل جاتے ہیں، 7 دفعہ سورت فاتحہ سے نعمتیں، اور 7 دفعہ سورت فاتحہ وہ طاقتور چیز ہے جو 7 نسلوں کو کھلاتی بھی ہے، پلاتی بھی ہے، سکون کی نیند سلاتی بھی ہے، اچھا لباس پہناتی بھی ہے، عزتوں کے تاج سر پہ رکھواتی بھی۔ کہیں انشاءاللہ۔ آپ سوچیں کون سا مشکل عمل، بہت زبردست عمل ہے، 1 منٹ کا کام ہے اور کام بن جاتا ہے۔ اور میں نے اس کی اجازت جتنی مشکل سے لی تھی نا، اس عمل کی بہت مشکل سے اجازت، اور جس دن لی تھی اسی دن فیصلہ کیا تھا انشاءاللہ اسے چھپاؤں گا نہیں، انسانیت مخلوق کو بتاؤں گا۔ اور یہ 7 دفعہ سورت فاتحہ جو دل کا مریض ہو مجھ جیسا، اس کا بھی علاج ہے، جسمانی ہو یا روحانی۔ میں نے پچھلی دفعہ کہا نا کہ میں دل کا سخت مریض ہوں اور آج بھی ہوں، دعا کرو موت تک نہ رہوں، اور میں دل کا سخت روحانی مریض ہوں، جسمانی نہیں ہوں۔ میری پچھلی دفعہ کی وجہ سے پوری دنیا میں کوہرام مچا ہوا ہے کہ بابا گیا، جانا تو ہے، جانا تو لازم ہے۔ پچھلی دفعہ میں نے وہ کہہ دیا کہ میں دل کا سخت مریض ہوں، میرے لیے دعا کرو، وہ یہ مریض ہوں، روحانی مریض ہوں، روحانی مریض ہوں۔ تو یہ بیماری جو دل کی بیماری ہے نا، اس کا بھی علاج ہے، روحانی ہے یا جسمانی۔
جیسے میں دل کی روحانی بیماریوں کے بارے میں نے آپ کو کہا، میں سخت مریض ہوں دل کا، اللہ کرے اس کا مرض کا علاج ہو جائے، تو کھانا کھاتے ہوئے میرے دل کے لیے بھی آپ دعا کریں گے کہ اللہ بھی میرے دل کو ٹھیک کر دے، اللہ بھی ٹھیک کر دے۔ آپ مجھے بزرگ سمجھتے رہے اور اندر سے کام کھوکھلا ہو، یہ دل کی روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہے، اور یہ جسم کی اور دل کی جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے، یہ صحت مندی کا راز ہے۔ سورۃ فاتحہ ہے بابا، سورۃ فاتحہ، سورۃ فاتحہ۔ جو بندہ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، ایک بار اللہ جل شانہ ان 7 آیات کی تاثیر اور طاقت اسے عطا فرماتے ہیں، اور 7 سمندروں میں جو غذا، رزق، طاقت اور قوت اللہ نے رکھی ہے، اس کا حصہ اس بندے کو دیتے ہیں جو صرف ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے۔ زندگی میں جب بھی کہیں مشکلیں آئی ہیں، جب بھی کہیں پریشانی آئی ہیں، جب بھی کہیں الجھنیں امت کو آئی ہیں، جب بھی کہیں اولاد نہیں ہے، رزق نہیں ہے، صحت نہیں ہے، عزت نہیں ہے، سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، راحت نہیں ہے، جادوؤں نے گھیر لیا، بندشوں نے تباہ کر دیا، حاسدین نے برباد کر دیا، مشکلوں نے سر چڑھ کے ہمیں جھکا دیا، حالات نے ہماری زندگی کو تنگ کر دیا، کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں۔ مجھے کہنے لگے کہ ہمارے علاقے میں صاحب ہیں، بابا جی ہیں، کوئی بھی مشکل ہو وہ بیٹھ کے سورۃ قل ہو اللہ پڑھاتے ہیں، ان کے پاس 7 کھانے لے جانے پڑتے ہیں، 7 کھانے لے جانے پڑتے ہیں، وہ سورۃ قل ہو اللہ پڑھاتے ہیں بٹھا کے بندوں کو، اور ان کے لیے کھانے ضروری ہیں، کھانے اچھے ہوں، ایک سوٹ ہو، 7 کھانے ہوں، ایک خوبصورت تکیہ ہو، ایک کھیس اچھا بہترین بچھونا ہو، ایک بسترے کی چادر ہو، اور 7 کھانے ہوں۔ فرمایا وہ دیتے ہیں، لیتے ہیں، سورۃ قل ہو اللہ پڑھاتے ہیں، پھر بیٹھ کے دعا کرتے ہیں، بہت دیر تک دعا کرتے ہیں، لوگوں کی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں، لوگوں کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ میں نے کہا کسی طرح بابا جی سے پتہ چلے گا وہ دعا کیا مانگتے ہیں؟ کہنے لگے وہ دعا کسی کو نہیں بتاتے، بس کہتے ہیں آؤ میرے ساتھ بیٹھ کے سورۃ قل ہو اللہ پڑھو، اول آخر درود پاک پڑھو اور سورۃ قل ہو اللہ پڑھو، وہ دعا کسی کو نہیں بتاتے۔ میں نے کہا کسی طرح پتہ کر وہ دعا کسی کو تجھے بتا دے۔ اس نے کہا پتہ کروں گا۔ کچھ عرصے کے بعد مجھے ملا، آتے یہ کاغذ دیا، اور کاغذ دے کے مجھے کہنے لگا آپ کو یاد ہے آپ نے میری ایک ذمہ داری لگائی تھی، اور وہ ذمہ داری یہ لگائی تھی کہ ایک ہمارے ہاں بابا جی ہیں، ان کے پاس کوئی دنیا کی مشکل، پریشانی، الجھنیں، ناکامیاں، حالات، مسائل، بے اولادی، جادو، جنات، اثرات، بندشیں، کوئی بھی ہے، وہ مسئلے حل ہوتے ہیں، لیکن ان کی شرطیں یہ ہیں، خوبصورت تکیہ لیتے ہیں، بہترین سوٹ لیتے ہیں، بستری کی چادر لیتے ہیں، ایک کھیس یعنی پورا بستر لیتے ہیں، اور کہا اگر سردیاں تو ایک خوبصورت رضائی بھی لیتے ہیں، اور 7 رنگ کے کھانے لیتے ہیں، عطر کی خوشبو لیتے ہیں، یہ لیتے ہیں، یہ لیتے ہیں، وہ پھر آپ چھوڑ کے آ جائیں وہ ان کے ہوتے ہیں، بس آپ کو وہ دعا دے دیتے ہیں اور بٹھا کے سورۃ قل ہو اللہ پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا کس طرح پتہ کر کے یہ عمل کیا ہے؟ پتہ کر یہ عمل کیا ہے؟ اس نے آیا نا تو اس نے مجھے خط دیا، اور خط دیتے ہی اس نے کہا کہ میں نے پتہ کیا ہے اس عمل کا، کسی طرح سے ان کے گھر کی ایک خاتون ہماری خواتین سے نسبت تھی، انہوں نے بتایا ہے وہ ساری سورۃ قل ہو اللہ وہ حضور کے گھرانے کو اور اس بارگاہ میں کو پیش کرتے ہیں، ان ہستیوں کو پیش کرتے ہیں، اور ہستیوں کو پیش کرنے کے بعد پھر ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ بھی ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ یہ کہنا شرک نہیں ہے، خیال کرنا میں امت کو شرک پہ نہیں لگا رہا، بدعت پہ نہیں لگا رہا، میرے ساتھ ہر عمل کے بڑے بڑے حوالے ہیں، میرے ساتھ ہر عمل کی بڑی بڑی طاقتور لنکس اور ریفرنس ہیں، میں نہیں لگا رہا، میں ایک وعدہ کرتا ہوں اور ایک دعویٰ کرتا ہوں، لیکن وہ دعویٰ نہیں ہے نہ وعدہ ہے، کوئی آ کے یہ نہ کہے کہ ظالم ساری عمر خرپی شرک اور بدعت میں لگا اور ہمیں بھی شرک اور بدعت میں لگایا اور میری قبر پہ کوئی پاؤں نہ مارے۔ ہاں یہ ضرور آ کے کوئی کہے اللہ اس کی قبر پہ ترس کا اور رحم فرما، ساری عمر تیرے اور تیرے حبیب کی سچی راہیں دکھاتا رہا اور محمد آل محمد کی سچی راہیں دکھاتا رہا، یہ وہ شخص ہے اللہ اس پہ ترس کھا، اللہ اس کو معاف کر دے۔
बड़ा जबरदस्त अमल। मुझे आके जब कागज दिया ना, कागज में दिया तो उन्होंने कहा कि खवातीन के जरिए हमें जो पता चला, और वो पता ये चला कि मौसूफ हजूर के घराने को ये सारी सूरत इखलास, सारी सूरत कुल हु अल्लाह, ये दरूद, ये अमल हदिया करते हैं, और हजूर के घराने को हदिया करके फिर हमारी मुश्किल की दुआ करते हैं, और बहुत गिड़गिड़ा के दुआ करते हैं, और फिर उनको हदिया दे के अर्ज करते हैं आप भी हमारे लिए दुआ फरमाएं, और बहुत देर तक फिर आमीन कहते हैं, आमीन। और इस तसव्वुर के साथ, ये तसव्वुर जरा गौर से सुनिएगा, तवज्जो से, इस तसव्वुर के साथ कि वो हस्तियां मेरे लिए दुआ कर रही और मैं आमीन कह रहा, और अल्लाह की बारगाह में उनकी दुआएं कबूल हो रही, और अल्लाह की अर्शों पे दुआएं पहुंच गई, और जिब्रील लेकर चले गए, अल्लाह के हुजूर दुआ रखी गई, और अल्लाह ने अपनी ताकत और कुदरत की मोहर कबूलियत की लगा दी। क्या ये अमल है? उनको हदिया करते हैं, मैं फिर दोहरा रहा हूं, गौर से सुनिएगा, उनको हदिया करते हैं, उनको हदिया करके उनके वसीले से दुआ करते हैं, फिर उनको दुआओं का अर्ज करते हैं आप भी दुआ फरमाएं, आप भी दुआ फरमाएं, और उनको दुआओं का अर्ज करते हैं, और फिर उनसे दुआएं लेते हैं, और बहुत देर तक आमीन इस नियत से कहते हैं कि वो दुआ फरमा रहे हैं और हम उनकी दुआओं पे आमीन कह रहे हैं। ये हमारे अकाबिर का अमल है, ये हमारे बड़ों का अमल है, ये हमारी बड़ी बड़ी हस्तियों के अमल है। मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरी कोशिश होगी कभी आपको शिर्क और बिदअत पे ना लगाऊं। मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरी कोशिश होगी उम्मत को वो खैर के अमल बताऊं जो उम्मन लोग छुपा के चले जाते हैं, जो उम्मन लोग अपने तक रखते हैं। मेरी कोशिश होगी, मैंने आज तक हजूर के घराने को हदिया पेश किया हो, मैंने आज तक हजूर के घराने को तोहफा पेश किया हो, मैंने आज तक हजूर के घराने को नजराना पेश किया हो, और हजूर के घराने की तरफ से मुझे खाली हाथ लौटाया गया हो। मुमकिन ही नहीं, मुमकिन ही नहीं कि खाली हाथ लौटाया गया। हजूर के घराने के साथ सारी कायनात की मोहब्बतें हैं, हजूर के घराने के साथ सारी कायनात का ताल्लुक है। और याद रखना, इंसान बाज़ औक़ात अपना गम बर्दाश्त कर जाता है, अपनी औलाद का गम बर्दाश्त नहीं करता, और बाज़ औक़ात अपने मामले में माफ कर देता है, औलाद के मामले में बहुत गम दिल को खा जाता है। मेरे हजूर के घराने को जो हदिया देगा, मेरे हजूर के घराने को जो तोहफे देगा, मेरे हजूर के घराने को जो अमाल देगा, हजूर के घराने को ये हदिये, ये अमाल, ये तोहफे जिंदगी भर इसको सरनगू नहीं होने देंगे, जिंदगी भर इसको नाकाम नहीं होने देंगे, और जिंदगी भर इसको कामयाब। 2 तस्बीह सुबह, 2 तस्बीह शाम सूरत इखलास की, 2 तस्बीह सुबह, 2 तस्बीह शाम सूरत इखलास की आप पढ़ें, आप पढ़ें, और पढ़ के उन हस्तियों को हदिया करें, हस्तियों को हदिया करें, हुजूर के घराने को हदिया करें। और हजूर के घराने में हजूर की बीवियां, हजूर की बेटियां, हजूर के बेटे, हजूर के दामाद, हजूर के नवासे और नवासियां, ये हसन और हुसैन जिसको हसनैन करीमैन कहते हैं, हजूर के नवासे हैं, ये हजूर का घराना है, उनको हदिया करें। अपने मसाइल को हल होता देखें, अपनी मुश्किलात को हल होता देखें, अपनी नाकामियों को खत्म होता देखें। साल से अमल बता रहा हूं, साल से अमल बता रहा हूं। मैंने तो जिसको दिया है जिंदगी में उसको कामयाबी मिली है, मैंने तो जिसको दिया है वो जिंदगी में नाकाम नहीं हुआ। एक और चीज आपको दूंगा, हदीस में आता है, इस हदीस मुबारक को जरा गौर से सुनिएगा, मैं आप और तोहफा दे रहा हूँ, बड़ा कीमती तोहफा है। हदीस में आता है कि कुर्बे क़यामत में साल ऐसे गुजरेंगे जैसे महीने, और महीने ऐसे गुजरेंगे जैसे हफ्ते, और हफ्ते ऐसे गुजरेंगे जैसे दिन, और दिन ऐसे गुजरेगा जैसे शरारा, चिंगारी, आग जलाए ना आग, उसमें से ऐसे एक छोटी सी चिंगारी ऊपर जाती और बुझ जाती है। 2018 आया, पलकों में गुजर गया, 19 आया और एक महीना भी गुजर गया, और बाकी 11 महीने रह गए, और उसमें से भी चंद दिन ऊपर हो गए। अगर आप चाहते हैं वक्त की बरकत, दिनों की बरकत, जिंदगी की बरकत और लाइलाज बीमारियों से छुटकारा, तो आज एक टोटका बताता हूँ। जो बंदा ये चाहता है कि उसके वक्त में बरकत हो, सुने गौर से। उम्र सेहतमंद चाहते हैं, लंबी उम्र चाहते हैं, या मुख्तसर वक्त में बरकत चाहते हैं? मैं हैरान हुआ, हजरत हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा, उनका मिजाज था कि जब खत उनका मुरीद उनको लिखता था तो उसी खत की बैक पे मुख्तसर सा जवाब लिख के भेज देते थे। अब जरा जवाब सुने, सवाल कि मुर्शिद आपकी दुआओं से, अल्लाह की रहमत और तवज्जो से
میں روزانہ 1.25 لاکھ دفعہ اس میں ذات کرتا ہوں اللہ، 1.25 لاکھ دفعہ نفی اثبات، 1.25 لاکھ دفعہ درود پاک، 1.25 لاکھ دفعہ استغفار، 10 پارے قرآن کے، 100 نفل، یہ معمولات۔ وہ پرائمری کے ٹیچر بھی تھے، مسجد میں 5 وقت کے امام بھی تھے، جمعہ بھی پڑھاتے تھے، مفتی تھے، لوگوں کو مسائل بھی بتاتے تھے، بال بچے بہت سارے تھے، ان کی روزی روزگار کے لیے محنت بھی کرتے تھے، اسکول میں وقت بھی دیتے تھے، اور یہ معمولات بھی کرتے تھے۔ ایک عقل انسانی تو نہیں مانتی کہ یہ کیا ہے، لیکن رب